وكل حكم يجب العمل به قطعا علم قطعا أنه حكم الله تعالى. اب اصل میں یہ جو پچھلی بات کہی ہے نا وعلى الثانی، اسی لکیر میں کچھ پہلے دیکھو، ان یکون الثابت بالنظر الى الدلیل الظنی قطعیا، وان یکون کے لیے خبر وہی ہے قطعیا، یہ بیچ میں وَإِن لَّمْ يُعْلَمْ ثُبُوتُهُ فِي الْوَاقِعِ، دیکھو جو حکم ایسا ہو کہ دلیل ظنی کے بنسبت تو وہ ثابت ہے، دلیل ظنی سے وہ ثابت ہے اگرچہ واقعہ میں ثابت نہیں، دلیل ظنی کی طرف نسبت کرو گے تو پھر یہ ثابت ہے، تو لازم یہ آئے گا کہ دلیل ظنی سے جو ثابت ہے وہ کیا ہو، قطعی، اگرچہ واقعہ میں وہ ثابت نہیں بھی ہے، واقعی ثبوت اس کا معلوم نہیں ہے، نفس الامر میں اس کا ثبوت معلوم نہیں ہے، لیکن دلیل ظنی کے بنسبت وہ ثابت ہے، تو دلیل ظنی کے بنسبت ثابت ہے تو لازم آ جائے گا کہ وہ دلیل ظنی کے بنسبت جو ثابت ہے وہ قطعی بن جائے، وعلى الثانی، حالانکہ میاں ایسا نہیں ہوتا، جو شے قطعی ہو اس کا واقعہ میں ثبوت نہ ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ واقعہ میں ثابت ہے کہ نہیں ہے، واقعہ جو شے قطعی ہو اس میں تو یہ احتمال ہی نہیں ہوتا کہ یہ واقعہ میں ثابت نہیں ہے، تو تم کہتے ہو قطعی ہے، وَإِن لَّمْ يُعْلَمْ ثُبُوتُهُ فِي الْوَاقِعِ، یہ کیسا قطعی ہے؟ سمجھ آئیے، اس لیے اس کی یہ قطعیت جو ہے یہ تو باطل ہے، قطعی تو اس کو کہتے ہیں جو نفس الامر میں ثابت ہو، اور نفس الامر میں اس کا نہ ثبوت ہونا اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے فرمایا وَأَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ الثَّابِتَ الْقَطْعِيَّ، کہ جو شے ثابت قطعی ہو وہ ما لا يحتمل عدم الثبوت فی الواقع، اس میں تو عدم ثبوت فی الواقع کا سوال ہی نہیں ہے، احتمال ہی نہیں ہے، تو یہاں تم کہتے ہو دلیل ظنی کے بنسبت وہ قطعی ہے لیکن واقع میں اس کے ثبوت کا علم نہیں ہے، واقع میں ثبوت کا علم نہیں تو قطعی کیسے ہو گیا؟ سمجھ آ گئی ہے؟ یہ اعتراض کر دیا، فرماتے وغایت ما امکن فی هذا المقام، فرماتے ہیں انتہائی بات جو یہاں ہم کہہ سکتے ہیں وہ وہی ہے جو قاضی بیضاوی کی کتاب ہے اصول فقہ میں المنہاج، اس کی شرح لکھی ہے بعض علماء نے، اس شرح میں
جو بات کہی ہے نا وہ انتہائی بات ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو زیادہ سے زیادہ وہ بات ہم یہاں پر کہہ سکتے ہیں. وہ کیا ہے میاں؟ وهو أن الحكم المظنون للمجتهد يجب العمل به قطعا. یہ کہا کہ جو حکم مظنون مجتہد ہے، مجتہد کے ظن کا جس حکم کے ساتھ تعلق ہو گیا، یجب العمل به قطعا، اس پر عمل قطعی طور پر واجب ہے. جس حکم کے ساتھ مجتہد کے ظن کا تعلق ہو گیا اس پر عمل کرنا قطعی طور پر واجب ہے. یہ ایک بات. کیوں واجب ہے میاں؟ کہتے للدلیل القطعی، کہ اس بات پر تو پہلے پڑھ چکے ہو کہ اجماع بھی ہے اور اخبار احاد بھی کثیر وارد ہے اس کے اوپر. تو دلیل تو قطعی، اس کے اوپر اجماع تو قطعی ہے، اور اخبار احاد کی بھی کثرت ہے، حتیٰ کہ متواتر المعنی گزر گئے ہیں. یاد ہے بات؟ اچھا، تو اے میاں یہ صغرا ہو گیا کہ الحکم المظنون للمجتہد یجب العمل به قطعا. یہ صغرا. کبرا وکل حکم یجب العمل به قطعا علم قطعا انه حکم اللہ تعالی. یہ کبرا. دیکھا، جو حکم جس حکم کے اوپر عمل واجب ہے قطعی طور پر، علم قطعا انه حکم اللہ تعالی، قطعی طور پر معلوم ہے کہ وہ اللہ کا حکم ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ وَإِلَّا، اور اگر تم کو نہ یار قطعی طور پر تو معلوم نہیں کہ وہ اللہ کا حکم ہے، تو اللہ کا حکم اگر نہیں ہے قطعی طور پر تو پھر عمل کیوں واجب ہو گیا؟ سمجھ میں آ گئی ہے؟ پھر عمل کیوں؟ پھر تو عمل بھی واجب نہیں ہو. آئی سمجھ میں؟ وَإِلَّا لَمْ يَجِبِ الْعَمَلُ بِهِ، اور اگر قطعی طور پر وہ حکم اللہ نہیں مانتے ہو تو پھر تو عمل بھی واجب نہیں ہوگا اس کے. اچھا، وَكُلُّ مَا عُلِمَ قَطْعًا أَنَّهُ حُكْمُ اللَّهِ فَهُوَ مَعْلُومٌ قَطْعًا. سمجھ آئیے؟ جس حکم کے متعلق یہ معلوم ہو جائے کہ انہو حکم اللہ، کہ یہ اللہ کا حکم ہے، فَهُوَ مَعْلُومٌ قَطْعًا، تو یہ تو علم آپ کو آ گیا نا قطعی طور پر نا کہ یہ تو اللہ کا حکم ہے. فَكُلُّ مَا، نتیجہ کی نکلے گا فا، یہ نتیجہ ہے اس لیے قیاس کا کہ فَكُلُّ مَا يَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ قَطْعًا مَعْلُومٌ قَطْعًا. سمجھ آئیے؟ جس پر عمل قطعی طور پر واجب ہے اس کا علم بھی قطعی ہے، اس کی معلومیت بھی قطعی ہے. لہذا اب نتیجہ نکالو، فَالْحُكْمُ الْمَظْنُونُ لِلْمُجْتَهِدِ مَعْلُومٌ قَطْعًا. دیکھا کہ جو حکم ایسا ہو جو مظنون مجتہد ہے، یعنی مجتہد کے ظن کا اس کے ساتھ تعلق ہے، وہ معلوم قطعا. تو بات ٹھیک ہو گئی، سمجھ میں آ گئی ہے؟ بس اب فقہ کو دیکھو. فقہ کیا چیز ہے؟ وہ مسائل ہیں جن مسائل کے ساتھ مجتہد کے ظن کا تعلق. فقہ میں سارے مسائل ایسے مجتہد نے اپنے ظن کی وجہ سے نکالے ہیں نا. مجتہد کا ظن آ گیا اس مسئلے کے اوپر تو انہوں نے قیاس کر کے نکال دیا. تو میاں جس کے ساتھ مجتہد کے ظن کا تعلق ہو وہ معلوم قطعا، اس کا علم قطعی ہے. تو فقہ میں کیا ہے؟ یہی مسائل ہے کہ اس کا مطلب کیا ہوا کہ فقہ علم قطعی ہے.
تو جب علم قطعی ہو گیا تو علم ان کا اطلاق اس کے اوپر وہ جو سوال ہوا تھا، یہ تو تیسرا جواب تھا نا، تو اس سوال کا جواب آ گیا کہ نہیں آیا کہ یہ تو فقہ تو ظنی ہے، تو تم نے اس کو علم کیوں کہہ دیا؟ انہوں نے کہا یار وہ قطعی ہے، سمجھ آئیے ظنی کے در۔ اس طریقے سے فقہ کی قطعیت انہوں نے ثابت کر دی، اسی لیے فرمایا فالفقہ علم قطعی، پتہ لگا کہ فقہ علم قطعی ہے، باقی وہ ظن وسیلۃ الیہ، مجتہد کا ظن جو ہے وہ اس کے لیے وسیلہ ہے، یہ وہ ظن فی طریقہ ہی جو کہا تھا، تو ظن کس کا ہے؟ مجتہد کا ہے، مجتہد کے ظن کا تعلق ہے، تو جس حکم کے ساتھ مجتہد کے ظن کا تعلق ہو وہ معلوم قطعاً۔ سمجھ میں آئیے؟ تو اب فقہ جب علم قطعی ہو گیا تو اس کے ساتھ اس کے اوپر علم ان کا اطلاق ٹھیک ہو گیا نا میاں، سمجھا گئی ہے؟ یہ انہوں نے تقریر کر دی ہے، پتہ ہے نا کہ اس کی تقریر یہ کروں گا، سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا، البتہ کہتے ہیں میاں ایک اعتراض ہوتا ہے یہاں پر کہ کوئی سائل اٹھا کر یہ کہے کہ انا لا نسلم ان كل حکم يجب العمل به قطعا علم قطعا انه حکم اللہ تعالی، اس پر ایک سوال اٹھا کہ یہ جو قضیہ تم نے بولا ہاں کہ جس حکم کے اوپر عمل واجب ہے قطعی طور پر، علم قطعا انه حکم اللہ، قطعی طور پر معلوم ہو گیا کہ وہ اللہ کا حکم ہے، جس پر عمل قطعی واجب ہے، جس پر عمل قطعی واجب ہے وہ قطعی طور پر معلوم ہے کہ یہ حکم اللہ ہے۔ یہ مقدمہ جو ہے کہتے ہیں میاں دیکھو یہاں ایک احتمال ہے کہ لما لا يجوز ان يكون ان يجب العمل قطعا بما يظن انه حکم اللہ، یہ احتمال ہے یہاں پر، سمجھ میں آئیے؟ اے میاں جس حکم کے متعلق ظن ہو کہ یہ حکم اللہ ہے، جس حکم کے متعلق ظن ہو علم قطعا انه حکم اللہ نہ ہو، اس کا علم قطعی اس بات پر نہ ہو کہ یہ حکم اللہ ہے، بلکہ ظنی علم ہے، اس کو ظن ہے کہ یہ حکم اللہ ہے، اس پر بھی تو عمل واجب ہو سکتا ہے، تو کیا ضرور ہے کہ میاں جس حکم کے ساتھ جس حکم کے اوپر عمل واجب ہو قطعاً اس کا علم بھی قطعی ہو کہ انہ حکم اللہ ہے؟ کیا ضرور ہے کہ اس کا علم قطعی ہو کہ انہ حکم اللہ ہے؟ ہو سکتا ہے اس کا علم ظنی ہو، تو ظنی کے ساتھ بھی تو عمل واجب ہو سکتا ہے۔ سمجھائیے، کہتے یہاں اس مقدمے پر یہ سوال ہوتا ہے کہ اس کا علم قطعی ضروری نہیں ہے، علم ظنی ہو تب بھی تو عمل اس کے اوپر واجب ہو سکتا ہے، اس لیے فرماتے ہیں کہ وَحَلُّهُ لا نسلم ان كل حکم يجب العمل به قطعا علم قطعا انه حکم اللہ تعالی، یہ مقدمہ ہم نہیں مانتے، کیوں؟ لما لا يجوز ان يجب العمل قطعا بما يظن انه حکم اللہ تعالی، سمجھ آئیے؟ تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ باقی رہی بات اے میاں یہ جو انہوں نے دلیل دی ہے کہ وَإِلَّا، یہ پچھلی لکیر میں دیکھو علم قطعا انه حکم اللہ کے بعد کیا کہا؟ وَإِلَّا لم يجب العمل به، اگر حکم اللہ نہیں ہے قطعا تو پھر عملی واجب نہ ہوگا، یہ کہا تھا نا، اگر قطعا وہ حکم اللہ نہیں ہے تو پھر عملی واجب نہ ہوگا۔ کہتے ہیں نا میاں یہی تو جھگڑے کی جگہ ہے، سمجھ آئیے کہ آیا عمل جو قطعی طور پر جس حکم پر واجب ہے اس کا علم بھی قطعی ہوگا یا علم ظنی بھی کافی ہے؟ یہی تو جھگڑے کی جگہ ہے۔
یہی تو محل نزاع ہے. سو میں آئیے، اس لیے انہوں نے فرمایا کہ فقولہ، شارح کا یہ قول کہ وَإِلَّا لَمْ يَجِبِ الْعَمَلُ بِهِ عَيْنُ النِّزَاعِ، یہ تو عین محل نزاع ہے میاں. تو میں آئیے وَإِن بُنِيَ ذَلِكَ عَلَىٰ أَنَّ كُلَّ مَا هُوَ مَظْنُونٌ لِلْمُجْتَهِدِ فَهُوَ حُكْمُ اللَّهِ تَعَالَىٰ قَطْعًا. تو میں آئیے البتہ اگر اس کی بنا یوں رکھی جائے اور یوں کہا جائے کہ کل ما هو مظنون للمجتہد فهو حکم اللہ تعالی قطعا. تو میں آئیے کما هو رأی البعض، جیسے بعض علماء کی رائے ہے اے میاں کہ کل مجتہد مصیب، ہر مجتہد مصیب ہوتا ہے. تو ان کی رائے یہی ہے نا کہ جو بھی مظنون مجتہد ہے فهو حکم اللہ قطعا، کیونکہ مجتہد تو مصیب ہے، خطا کا احتمال تو وہ مانتے نہیں ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ تو اس پر بنیاد رکھی جائے کہ کل ما هو مظنون للمجتہد فهو حکم اللہ تعالی قطعا یکون ذکر وجوب العمل ضائعا لا معنی له اصلا. تو پھر یہ وجوب العمل کا جو مقدمے کے اندر ذکر کر دیا، کل حکم یجب العمل به قطعا علم قطعا انه حکم اللہ یجب العمل کا پھر کیا فائدہ ہوا؟ اس لیے یہ وجوب کا لفظ پھر زائد ہو جائے گا، مستدرک ہو جائے گا. سو میں آ گئی ہے؟ تو یہ بنیاد تو ٹھیک ہے، لیکن یہ خرابی لازم آتی ہے اس سے کہ وجوب کا لفظ مستدرک ہو جائے گا. سمجھ میں آ گئی ہے؟